بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے 46 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کا بیان ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیات اتاری ہیں۔ تو سب سے پہلے ان آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یا کا مطلب ہے اے، بنی کا مطلب بیٹا، جیسے بنونا ابن بیٹے کو کہتے ہیں، تو اسی سے ہے بنی۔ اسرائیل اسرائیل یعنی اے اسرائیل کے بیٹے، اے اسرائیل کی اولاد، اے اولاد اسرائیل۔ اذکر کا مطلب ہوتا ہے حکمیہ ہے کہ ذکر کرو، یاد کرو، اور جب اذکرو کہہ دیا تو جمع ہو گیا، یعنی اذکرو تم سب یاد کرو۔ نعمہ کا مطلب ہے نعمت، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نعمتی میری نعمت کو، یعنی جو میں نے نعمتیں دی ہیں اس کو یاد کرو۔ التی جو، انعمت، انعم یعنی انعام یعنی نعمتیں، پھر یعنی جو نعمتیں عطا کی گئیں۔ انعمت میں نے دی، تو میں نے کے لیے انعمت جو میں نے دی، علیکم تم کو یا تم پر، جو میں نے انعام کی تم پر، و اور اوفو یہاں پہ ہے پہلے اوف، جو اردو میں اس کے مقابل ہم بولتے ہیں وفا کرنا، یعنی پورا پورا دینا، برابر کرنا۔ و اوفو اور پورا کرو، برابر کرو، اور جمع کے لیے استعمال ہوا تو اوفو، واو بھی آیا ہے ساتھ، و اوفو اور پورا کرو، بعہدی، بی ویسے مطلب ہے اس کا ساتھ، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے یعنی اس کو جو پہلے جس کی بات ہوئی، یعنی عہد کو پورا کرو۔ عہد کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، عہدی میرا عہد، جیسے شروع میں آیا تھا کہ نعمتی میری نعمت، تو یہاں پہ آیا عہدی میرا عہد، تو اینڈ پہ چھوٹی یا لگ جائے تو وہ میرا کا مفہوم دیتی ہے، تو ہم اس کو یاد رکھیں اگر، تو بہت سے لفظوں کے معنی خود ہی کر سکتے ہیں۔ اوفی میں پورا کروں گا، تو اس میں واو فے وہی ہے وفا کرنے والا، یعنی پورا کرو، اور اوف لگنے سے وہ میرے کا مفہوم آ رہا ہے، اوفی میں پورا کروں گا، بی ساتھ یعنی اسی کو، اس عہد کو، عہدی عہد، کم تم سب کے ساتھ، یعنی جو میں نے تم سب کے ساتھ عہد کیا تھا میں اس کو پورا کروں گا۔ وا اور ایایا صرف مجھی سے، فا پس ارحب، اب ارحب کیا ہے؟ رہبہ یعنی خوف کھانا، ڈرو، فرحبون تم سب، یعنی اس میں سب کا مفہوم آ گیا اینڈ پہ نون، واو نون لگانے سے، فرحبون پس تم سب مجھی سے ڈرو۔ وا اور آمینو، آمن ایمان سے نکلا، ایمان ہم کہتے ہیں، امن کو بھی کہتے ہیں ہم، پیس جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی امن میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ، ایمان کو قبول کر لو، اور جمع کے لیے واو لگنے سے وآمنو، اور تم سب ایمان لے کے آ جاؤ، بی ساتھ یعنی اس پر جو، ما جو، انزل، انزل کسے کہتے ہیں؟ نازل کرنے کو، انزل، تو انزل تو میں نے نازل کیا، جو میں نے نازل کیا، صدق مصدقن، اب یہاں پہ صدقن صدیق اور صداقت، اور یہ ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں یعنی سچ بولنا، تصدیق کرنا، اور مصدق کہتے ہیں جو سچ بولے، یعنی مصدقن تصدیق کرنے والے بن کے، یعنی تم ایمان لے کے آؤ اس کتاب پر تصدیق کرنے والے بن کے۔ لیما اس کے لیے جو، معکم یا اس پر جو، مع ساتھ، کم تمہارے، یعنی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو تمہارے پاس ہے اس پر، وا اور لا نہیں اور نہ، تا تکونو شروع میں تا مطلب تم، کونو مطلب ہو جو، کانا یا کونو ہم کانا کہتے ہیں کہ کن فیکون بھی ہم لفظ معلوم ہے ہم کو کہ اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی، کن، اور وہی لفظ ہے کونو تم ہو جاؤ، اور واؤ کے ساتھ جمع کا مطلب ہے اس میں
اولا اول مطلب سب سے پہلے، یہ بڑا واضح ہے. کافرن کافر، تو سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ. بھی اس کے ساتھ، اس کے یعنی جو چیز وہ لے کے آئے ہیں جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، اس کے کافر نہ بن جاؤ. وا اور لا نہ، اور نہ تشترو، یہاں پہ بھی تا تم کے لیے، اور اشترو جو ہے یعنی اس کا مطلب ہے خرید و فروخت کرنا، اور یہاں پر بیچو، تم بیچو، اور جمع کا صیغہ واو لگانے سے ہو گیا ولا تشترو، اور نہ تم بیچو. بھی ساتھ یعنی اس کو، آیات، آیات آیت کی جمع ہے یعنی زیادہ آیتیں، اور پھر آگے چھوٹی یا لگ گیا تو کیا ہو گیا میری آیتیں، بھی آیاتی میری آیتوں کو. ثمنن مطلب قیمت، قلیلن بہت تھوڑی، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو. وا اور ایایا پہلے بھی ہم پڑھا ہے صرف مجھ ہی سے. فتقون فا کا مطلب پس، اتقو تقوا سے ہے، وہی تقوا اختیار کرو. کونی اور اینڈ پہ جو نون کے نیچے زیر ہے وہ اصل میں چھوٹی یا کے متبادل ہے. فتقونی یعنی اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو. وا اور لا نہیں، تلبسو تا پھر تم کے لیے، لباسا یلبسو مطلب جیسے ہم لباس پہنتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے جب ہم لباس پہنتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، تو اسی طرح یعنی ملا دیتے، یعنی ہمارا جسم اور لباس آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. تو لا تلبسو اور نہ تم گڑمڈ کرو، مکس کرو، منگل اپ کرو، ملا دو، الحق حق کو، بی ساتھ، الباطلی باطل کے ساتھ. باطل کسے کہتے ہیں؟ حق کے متضاد کو، حق کے الٹ کو، جو بھی حق ہے اس کا جو کچھ الٹ ہے وہ سب باطل ہے. وا اور تکتمو تا پھر تم کے لیے، اور کتما یہاں پہ لفظ بنا کاف تا میم، کتما، کتما کہتے ہیں چھپانا، کسی چیز کو جانتے ہوئے آپ دوسرے کو نہ بتائیں تو کہتے ہیں کتمان، کتما. وتکتمو اور تم چھپاؤ، الحق حق کو. اور یہاں پر جو شروع میں تھا ولا، یہ تکتمو کے ساتھ بھی ہے، یعنی لکھا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتمون الحق، مطلب ولا تکتمون الحق، اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ حق یعنی منگل اپ تو نہ کرو لیکن حق کو چھپا لو، وہ لا اس کے ساتھ ہے. وا اور انتم تم سب، تعلمون تا کا مطلب تم، علامہ علم سے ہے، تعلمون تم سب جانتے ہو. وا اور اقیمو، اقم کم سے ہم کہتے ہیں کم کھڑے ہو جاؤ، تو وا اقیمو اور کھڑا کرو، قائم کرو، اور جمع کے لیے واو اینڈ پہ آ گیا، وا اقیمو اور تم سب قائم کرو، کھڑی کرو، الصلاۃ نماز کو. وآتو اتا یاتی مطلب دو یا ادا کرو، وا اور آتو ادا کرو تم سب، الزکاۃ زکات کو. ورکعو وا اور ارکع رکوع کرنے کو کہتے ہیں، جھکنا، بینڈ ہونا. ورکعو اور تم سب جھکو، مع الراکعین مع ساتھ، الراکع رکوع کرنے والا، اور راکعین جمع اس کی ہوگی، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ. کیا تأمرون الناس تا تم، امارا بلیک کلر میں لکھا ہے امارا، امارا کا مطلب حکم، تأمرو یعنی تم حکم دیتے ہو، تأمرون تم سب ہو گیا اور تم سب حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بی ساتھ، البری بر نیکی کو کہتے ہیں، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. وا اور تنسون تن تا تم کے لیے، نسا ینسا یہ مطلب بھولنا، نسیان جسے کہتے ہیں، اور اسی سے انسان ہے کیونکہ بھولتا ہے. وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسا انفس یعنی نفس کو، یعنی اپنے آپ کو، خود کو، کم تم یعنی تمہارے اپنے نفسوں کو، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وا اور یعنی یہاں پر اس کا مطلب بنے گا حالانکہ، انتم تم سب، تتلون تا تم کے لیے، اور تالام بعد والا جو ہے یعنی پہلا تا تم اور بعد والا تالام تل یعنی تلو مطلب تلاوت کرنا، اور تم تلاوت کرتے ہو یعنی کہ تم پڑھتے ہو، تمہارے پاس یہ قرآن اور کتابیں اور پہلی کتابیں موجود ہیں. وتتلون اور تم سب تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کو، کیا، فا پس، لا نہیں، افلا کیا بھلا نہیں، کیا پس نہیں،
ताकिलून, ता तुम के लिए, आइन काफ लाम अकल, मालूम है हम सबको, ताकिल तुम अकल करते, और ताकिलून जमा के लिए हो गया, ताकिलून तुम सब अकल करते हो, और फला ताकिलून तुम सब अकल क्यों नहीं करते। वा और इस्ताईनू, जी, वा और अलिफ सीन ता, इस्त, ये जो शुरू में इस्त है इसका मतलब होता है किसी चीज को तलब करना, खुद मांगना, और आगे ईन यानी किसी चीज की मदद, इस्ताईन यानी कि तुम मदद तलब करते हो, इस्ताईनू तुम सब मदद तलब करते हो, बिस सबरी या मदद तलब करो, यहां पे है हुक्मिया तौर पे, इस्ताईनू यानी तुम सब मदद तलब करो, किसके साथ, बी साथ, अस्सब्र सब्र के साथ, वा और अस्सलाह और नमाज के साथ, वा और इन्ना बेशक, हा यानी ये दोनों जो चीजें हैं, यानी जो भी व इन्नहा और ये यानी नमाज और ये ज़कात देना और ये सब्र जो है, ये जो है लकबीरतुन, ला अलबत्ता या यकीनन, तहकीक के तौर पर, यकीन के तौर पर, ताकीद के तौर पर, कबीरा, कबीर मतलब बड़ा, कबीरा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये बड़ी हैं चीजें, इल्ला मगर, अला पर, अल खाशिईन, अल खाश, खाशि खुशू से है, खुशू व खुजू हम कहते हैं नमाज पढ़े खुशू व खुजू के साथ, यानी अल्लाह से डरते हुए, अलल खाशिईन खुशू व खुजू करने वाले, अल्लाह से डरने वालों के लिए ये बड़ी हैं। यहां पर इसके दो मानी आगे बयान होंगे, अल्लज़ीना वो लोग जो, यज़ुन्नूना या मतलब वो, जैसे ता शुरू में आए तो मतलब तुम, या आए शुरू में तो वो, यज़ुन्नूना, ज़ाद नून ज़न्न, ज़न्न का मतलब वैसे होता है गुमान, लेकिन यहां पर उसका मतलब क़यामत के वाले से अगर ज़न्न की बात है तो उसका मतलब हमेशा यकीन होता है, अक्सर औकात उसका मतलब यकीन ही के मायने में। यज़ुन्नूना, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना बेशक वो लोग जो गुमान करते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, जिनको यकीन है, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना वो यकीन रखते हैं, अन्नहुम अन्ना बेशक हुम वो सब, मुलाकू मुलाकात, मुलाक मुलाकात से जैसे उर्दू में बोलते हैं, मुलाकू वो सब मिलने वाले हैं, रब्बिहिम रब, रब को कहते हैं, हिम उनके यानी अपने रब से वो सब मिलने वाले हैं क़यामत वाले दिन, वा और अन्ना बेशक हुम वो सब, इलैही, इला का मतलब होता है तरफ, ही का मतलब उसकी यानी उसकी तरफ यानी रब की तरफ, राजे राजेऊन, राजे का मतलब यानी मुड़ना, वो मुड़ने वाले हैं, लौटने वाले हैं, पलटने वाले हैं। तो ये इन आयात का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा था। अब इन आयात की मुख्तसर तशरीह और तफसीर आपके सामने रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर बनी इसराइल के बारे में बात की है, और हम कुरान करीम की इब्तिदा से पढ़ के आए हैं कि कुरान करीम में सूरतुल फातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 गिरोहों का जिक्र किया। पहला गिरोह कि जिन पर चलने की हमने दुआ की कि अल्लाह हमें उन लोगों के अंदर बना, उन पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर नेमतें नाजिल हुई। और दूसरे 2 गिरोह थे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मग़दूब में से ना बना और दाल में से ना बना, और मग़दूब से मुराद ये बनी इसराइल और यहूदी हैं। तो यहां पर इन्हीं बनी इसराइल के बारे में बयान है। कुरान करीम में सूरतुल बकरा के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों के गिरोह के बारे में बात की, मुत्तकीन के बारे में, फिर कुफार के बारे में, और कुफार में से फिर मुनाफिकीन की तफसीलन बात की। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इन तमाम गिरोहों की बात कर ली तो उनके सामने दीन हक को रख दिया, तौहीद का जिक्र किया। जब तौहीद का जिक्र उनसे कर लिया तो फिर उसके बाद उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिसालत का जिक्र किया, और फिर उसके बाद दीगर गिरोहों में से फासिकीन के गिरोह की बात की, और मुलहिदीन की भी बात की, और उनको मच्छर वगैरह की मिसाल भी दी कि तुम मच्छर की बात करते हो, इसमें तो बड़ी जबरदस्त किस्म की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है और इसमें बड़ी क्रिएटिविटी है। और इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात करके जब सारी बात समझा ली तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन कौमों के बारे में हमें तारुफ कराने लगे हैं कि जिनके सामने ये सारी की सारी हिदायत आई और उन्होंने उस हिदायत के साथ क्या किया, ताकि हम लोग उससे नसीहत हासिल करें कि जब हमारे तक ये हिदायत आए, जो हम पिछली ही आयत में पढ़ के आए हैं, आखिरी आयत में, आयत नंबर 39 में और 38 और 39 के अंदर, कि जब तुम पर तक हिदायत आए तो हिदायत को जो लोग कबूल करेंगे फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई डर होगा, यानी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास बिला खौफ खतर जाएंगे। लेकिन जो लोग इस हिदायत को कबूल नहीं करेंगे वो कुफर के मुर्तकिब ठहरेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी पकड़ करेगा।
تو اللہ رب العزت اب ان دونوں چیزوں کے بعد، ترغیب و ترہیب کے بعد، آگے بنی اسرائیل کو بطور مثال ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ان کے سامنے جب یہ حق آیا تو ان کا رویہ کیا تھا. تو بنی اسرائیل جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. تو آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل علیہ کو مخاطب کیا ہے. اب یہ بنی اسرائیل اصل میں کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل جیسے مطلب میں ہم نے دیکھا اسرائیل علیہ السلام کی اولاد. اور اسرائیل کون ہے؟ یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب ہے اور ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا. اسی وجہ سے ان کی نسبت سے یعنی یہ یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے جن میں سے یوسف علیہ السلام بھی تھے اور دیگر 11 بیٹے تھے. انہی کی اولاد میں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ساری کی ساری نبوت رکھی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. ان کی دعا کے پس منظر میں پیش نظر اللہ رب العزت تمام امت اب اسی کو چن لیا کہ اسی میں سے تمام انبیاء آیا کریں گے، سوائے یہ کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام تھے اور اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب اور یعقوب کی اولاد میں سے یہ بنی اسرائیل ہوئے ہیں، جبکہ ان کے اندر ہی تمام انبیاء ہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ بنی اسرائیل کا ایک مختصر سا تعارف تھا. اور اس کا مطلب جو اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اسرا مطلب عبد اور ایل مطلب اللہ یعنی عبد اللہ، اس کا بھی مطلب یہی بنتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو. تو پہلی بات تو یہ اس میں بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بنی اسرائیل کہہ کر جو پکارا ہے یہ اللہ رب العزت کا اصل میں احسان اور کرم بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جیسے کسی کو کہا جاتا ہے کسی نام لے کے اگر ہم کسی شخص کو پکارے اور اسے کہیں کہ اے فلاں تو یہ کام کر، تو اس کے اندر اتنا تاکید اور زور نہیں ہے اور پیار محبت نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جیسے کسی کو اس کے باپ دادا کے نام سے پکار کر کہا جائے، جیسے ان کو کہا گیا کہ اے یعقوب کی اولاد، تم تو نبیوں کی اولاد ہو، تم پر تو یہ بہت ہی زیادہ آسان اور تم پر تو یہ زیادہ حق اور فرض ہے کہ تم لوگ نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کو یاد رکھو، کیونکہ تم پر تو یہ نعمتیں آئی ہیں، تم پر اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کو اتارا ہے، تم پر بے شمار قسم کی نعمتیں نازل کی گئی ہیں. لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کو ان کے یعنی جد امجد کا نام لے کر پکارا ہے. تو یہ ان کے ساتھ ایک لطف اور محبت کا انداز ہے اور ان کو قائل کرنے کے لیے بڑا ہی پیارا اور نرم رویہ اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے. تو یا بنی اسرائیل سے بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا کہ یاد کرو تم نعمتوں کو، نعمتی میری نعمتیں. تو چند ان کے اوپر بے شمار اللہ رب العزت نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے چند نعمتیں جیسے ان کو اللہ رب العزت نے جب انہوں نے ان کی قوموں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں پانی کی خواہش ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور بے شمار چشمے اس سے پھوٹ پڑے. تو یہ ایک نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے تھی. اسی طرح منو سلوا اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے اتارا، آسمان سے پکوان پک کر آتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرعون کے عذاب سے اس کو بچایا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں کہا کہ وہ فرعون ان کے اوپر عذاب کرتا، سوء العذاب، اور ان میں سے وہ ان کے جو خواتین تھی ان کو زندہ رکھتا تھا اور جو مرد تھے ان کو قتل کر دیتا تھا. تو اتنا بڑا عذاب تم پر تھا اس کا، فرعون کا. اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے فرعون کے چنگل سے تمہیں چھڑایا اور بے شمار انبیاء اور رسل تمہیں بھیجے، اور ان میں سے 2 انبیاء تو ایسے گزرے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی کہ جو کبھی کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے کہ اپنی نعمتوں کو جتلا کر پہلے اپنا احسان جتلائے اور پھر مطالبہ کرے کہ پھر تو تم پر یہ زیادہ حق اور فرض بنتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اصل میں 2 چیزیں جتلائی ہیں. پہلی تو ان کے باپ دادا کا نام لے کر، یعقوب علیہ السلام کا نام لے کر، اور دوسری چیز ان کو اپنی نعمتیں یاد کروا کر کہ تم پر تو میری بڑی نعمتیں ہیں تو تمہیں پھر یاد کرنا چاہیے ان کو، اور وہ نعمتیں جو میں نے تم پہ کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور دوسرا مطالبہ جو اللہ رب العزت نے کیا وہ یہ کہ اوفو بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو. اب وہ وعدہ کیا تھا؟
کہ جس کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں. تو سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وعدہ کیا تھا. تو آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر تم نماز کو ادا کرو، نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکات دیتے رہو، وآمنتم برسلی، یہ اہم ہے، اور میرے جتنے بھی رسول آیا کریں گے، رسول ہوں گے، ان پر ایمان لاتے رہو، جن میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر. اور اس کے بارے میں اور بھی روایات ہے کہ ہر نبی ان کے بعد جو آیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ تم میں ایک نبی اللہ کے آنے والے ہیں اور تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے. جبکہ خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی ارشاد فرما چکے کہ اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ذکر کیا ہے، یعنی نام کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے. تو جو بھی نبی میرے آئے وہ ان کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے. یہ تمام عہد اللہ رب العزت نے ان سے لیے ہیں. وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے گی مدد کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو بہتر جب قرض دو گے تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ایک وعدہ کیا. کیونکہ اسی آیت میں ہم نے کہا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ وہ بھی سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، میں تم سے تمام سیئاتکم، تمہارے تمام گناہ سیئات جو ہیں، خطائیں ہیں، وہ تم سے ختم کر دوں گا، ان کو میں بالکل مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور تم کو داخل کر دوں گا جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو میں تمہیں یعنی اس طرح سے تمہیں سکون بھی پرووائڈ کروں گا اس دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر تمہیں یعنی کامیابیاں مل جائیں گی، جس کا اور بھی بہت جگہوں پر ذکر ہے. یہ بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت آخر میں ایک بات کہتے ہیں، وہ یہ کہ فَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، کہ پس تم مجھ ہی سے ڈرو. تو اللہ رب العزت نے اصل میں یہ جو ڈرنے کی بات کی ہے کہ مجھ سے ہی ڈرو، وہ کیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے کہ جو تم نے میرے ساتھ عہد کیے ہیں ان کو پورا نہیں کرو گے، تو ایک تو یہ کہ میں بھی ظاہر اپنے عہد پورے نہیں کروں گا، تو تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے عہد میں سے ایک عہد یہ کیا کہ تمہیں جنت میں داخل کروں گا. تو اگر اللہ اپنا عہد پورا نہ کرے تو کیا مطلب کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو تمہیں چاہیے کہ اس بات سے ڈرو کہ تم قیامت والے دن رسوائی تمہارے نصیب میں آئے، اور اللہ رب العزت کے عذاب جو ہیں ان میں تم پڑے رہو. اور یہ بنی اسرائیل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ بہت خوار ہو چکے تھے، یعنی ان کو ہر قوم نے یعنی کہ ہر قوم کے ہاتھوں یہ رسوا ہوئے ہیں، اور یہ کبھی بھی جو اسرائیل ان کا اپنا علاقہ تھا، ان کا گھر جو تھا، اس میں کبھی بھی ٹک کر رہ نہیں سکے. اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ جو ہے دھتکار کے رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے عہدوں کو پورا نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے پیارے رسول کی بعثت پر پھر ایک دفعہ ان کو موقع دے رہے ہیں، بنی اسرائیل کو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. ابھی بھی آج بھی موقع ہے کہ تم دین کے اوپر آ جاؤ، آج بھی موقع ہے کہ تم رسولوں پر اور اس خصوصاً رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت سے ڈرو. اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو پورا کرے گا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت مصدقا لما معکم، اس پر جو میں نے نازل کیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. تو اس کو ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو پہلا حصہ جو ہے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، وہ یہ کہ ان کی کتابوں میں جیسے پہلے بھی بیان ہوا، ان کے اندر پہلے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مبعوث ہونے کا ذکر پہلے سے موجود تھا، ان کی صفات کے ساتھ، حتیٰ کہ باریکی کے ساتھ کہ کس علاقے میں آئیں گے، اور پوری کی پوری تفاصیل ان میں موجود تھیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، یعنی جو تمہارے پاس پہلے بھی موجود ہے، اور اسی کی یعنی اس کی صداقت اصل میں یہ ہے، وہ کتابیں تمہاری سچ کہہ رہی ہیں، ان کی صداقت آج ثابت ہو رہی ہے کہ ایک نبی آنے والا تھا جو کتابوں نے وہاں پہ دعویٰ کیا تھا، آج وہ دعویٰ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک نبی آ گیا. یعنی تمہاری اپنی کتابیں بھی اس میں سچی ہو رہی ہیں.
اور ساتھ ساتھ یہ کتاب جو آج آئی ہے، جو قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، یہ تمہاری کتابوں کی صداقت ہے کہ تمہاری کتابوں میں جو لکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور وہ قیامت تک کے لیے رحمت العالمین ہے، تو وہ نبی آج آ گئے ہیں. تو یہ کتاب اصل میں تمہاری کتابوں کی صداقت بیان کرنے والی، اور تمہاری کتابیں اس نبی کی صداقت بیان کرنے والی، اس کتاب کی صداقت بیان کرنے والی ہیں. تو اس وجہ سے تمہیں چاہیے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ. اور آگے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے کافر نہ بنو. تو اس میں ایک بات تو یہ کہ بھی یعنی کس کے پہلے کافر نہ بنو. تو اس میں مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں کہ قرآن مجید کے کافر نہ بنو، یعنی بھی ہی سے مراد کیا قرآن ہے جو نازل کیا وہ، تو وہ بھی بات بالکل درست ہے. مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی بالکل درست ہے کہ بے شک قرآن کریم کے تم کافر نہ بنو، اس کا انکار نہ کرو. اور بھی ہی سے مراد یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں کہ تم اس نبی کے کافر نہ بنو، یعنی اس نبی کو تم نہ جھٹلاؤ اور اس کی تصدیق کو نہ چھوڑو. تو اصل میں حقیقتاً اس لیے یہ دونوں قول درست ہیں کیونکہ اس قرآن کریم کی صداقت اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے، اور پیارے رسول کو اگر سچا مان لیا جائے تو قرآن مجید کی یہ صداقت ہے. تو دونوں لازم و ملزوم اور ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں. اور ساتھ جو اول کافرین کہا کہ تم پہلے کافر ہو، تو اس سے مراد بھی دو ہیں. ایک تو یہ غلط فہمی کا اس میں ہے کہ بعض اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعوت مشرکین مکہ کو دی تھی، تو اول تو وہ نہیں ہے. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ یہ لوگ جیسے پیچھے بیان ہوا کہ یہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے. تو اصل میں جب یہ قرآن کریم اور اللہ کے پیارے رسول کے اوپر نبوت آ گئی تو یہ تو پہلے سے جانتے تھے کہ یہ نبی آنے والے ہیں، اور ان کو تو ساری نشانیاں پتہ تھیں، اور یہ تو بلکہ انتظار میں تھے. تو اس لیے چاہے یہ دعوت مشرکین کو دی جا رہی تھی، لیکن سب سے پہلے چاہیے یہ تھا کہ یہ ایمان لے کے آتے. انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو یہ اصل میں ان کا اول کفر ہے. یعنی اول کافر یہی ٹھہرے کہ اصل میں یہ اگر ایمان لے آتے جن کے اوپر لازم تھا کہ ایمان لاتے. اور کیوں؟ اس لیے بھی کہ یہ بنی اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، نبیوں کی اولاد ہے. ہر نبی پہلے سے بتا چکا. مشرکین مکہ کو تو نہیں پتا تھا کہ ہمارے اندر کوئی نبی آنے والے ہیں. ان کو تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی آئے گا. اور لیکن یہ پہلے کافر اس طرح سے بنتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو دیگر کفار ہیں، کیونکہ یہاں پر مخاطب مدینہ کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہے، تو مدینہ کے اندر جو یہود و نصارہ بستے تھے، ان کی بستیاں موجود تھیں. تو اللہ رب العزت ان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو. یعنی تمہارے تو اندر یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، تمہارے تو اوپر نازل ہو رہا ہے، تمہارے تو سامنے یہ نازل ہو رہا ہے. تو باقی کفار جو ہیں جو دور دراز دوسرے علاقوں میں، ان تک تو بعد میں بات پہنچے گی، وہ تو اس کی تصدیق یا تکذیب بعد میں کریں گے. سب سے پہلے تو یہ تمہارے پاس ہے، تو تم اس کے پہلے کافر نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم ان آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچو. تو اس سے اصل میں مراد کیا ہے؟ تو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہے کہ زیادہ معاوضہ مل جائے، یعنی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، زیادہ پہ بیچ دو، یعنی تھوڑے سے پیسے لے کے نہیں بیچنا، زیادہ پیسے لے کے بیچنا. اس سے مراد پہلی بات تو یہ کہ یہ میننگ نہیں ہے. اور اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو. یعنی ایک طرف آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی بات ہو، اور ایک طرف آپ کے سامنے دین کی بات ہو، اور دوسری طرف آپ کے سامنے دنیا ہو. مثال کے طور پر ایک نوکری آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکتی ہے. کوئی ایسی نوکری ہے جس میں دین کا نقصان ہوتا ہے، حرام کام کرنے پڑتے ہیں، تو اب یہ آپ کو دنیا، یعنی یہ جو مختصر سا نفع ہے، یہ دنیا حاصل ہو جائے گی، نوکری نہیں جائے گی آپ کی، کرتے رہیں آپ حرام کی نوکری. لیکن یہ جو بڑا جو ہے جو نفع تھا، جو اخروی نفع تھا، آپ نے اس کو بیچ کر اس کے بدلے میں یہ دنیاوی نفع حاصل کر لیا. تو اصل میں اس سے مراد یہ ہے. تو آیت میں ایک تو یہ کہ اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے. یعنی مخاطب تو بنی اسرائیل ہے کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن اس سے مراد نصیحت ہم سب کے لیے ہے کہ ہم میں بھی کوئی ایسا نہ کرے. اور اس حوالے سے ایک اور اس میں نکتہ ہے، وہ یہ کہ کیا علم سکھانے پر کیا کوئی اجرت ہے؟ یعنی کیا کوئی شخص اگر علم سکھاتا ہے تو اس پر کوئی اجرت ہے یا نہیں؟ اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی ہو، یعنی کہ دین کا جو علم ہے، اگر اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا.
یعنی اگر اس کی دین سیکھتے ہوئے نیت یہ ہو کہ میں یہ دین اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ کل کو مجھے دنیا حاصل ہو جائے گی، اس کی نیت ہی دین سیکھنے کی نہیں ہے بلکہ دنیا کمانے کی ہے، تو چاہے وہ دینی علم حاصل کرے تو یہ قیامت والے دن ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ اور علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے ہوئے لینا کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ جائز ہے، اگر مقرر کر کے نہ لی جائے یہ جائز ہے۔ اسی طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے کیا لینا جائز ہے؟ تو یہ بھی اصل میں جائز ہے کہ وہ بیت المال سے لے سکتے ہیں، اس وجہ سے، اس صورت میں کہ وہ خوشحال رہ سکے اور دین کا کام کر سکے۔ اگر وہ دین کا کام کرتے ہیں ان کا دھیان ادھر نہیں ہے، لیکن بیت المال اگر ان کو پیسہ دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں تو وہ کرتے رہیں، ان کی نیت نہ ہو کہ اچھا میں یہ کروں گا تو مجھے کمانا نہیں پڑے گا، یعنی جیسے شروع میں بات آ چکی ہے کہ نیت یہ نہ ہو کہ میں دین کا کام کروں گا تو اچھا مفت کی روٹی لگ جائے گی، تو اگر وہ نہیں ہے تو بیت المال کا مال وہ لے سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اور اسی طرح اس پر اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ اور اس کی دلیل میں وہ حدیث ہے کہ جو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کر لی اور ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا، تو انہوں نے پہلے اجرت مقرر کر دی تھی کہ ہاں میں 30 بکریاں اس کے عوض لوں گا، تو اس پر اس کو دم کیا اور بکریاں لے لی، اور جب وہ بکریاں لے کر واپس آئے تو صحابہ کرام نے اختلاف کیا کہ اچھا پتہ نہیں جائز ہے نہیں ہے، اور یہ سوال وہ اللہ کے پیارے رسول پر لے کے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ جب ان کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان سب میں زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے، یعنی اگر کسی چیز پر تم اجرت لے سکتے ہو تو یہ کتاب اللہ اس میں سے ایک ہے، اس میں بلکہ سب سے زیادہ ہے کہ اس پر تم اجرت لے سکتے ہو اس طرح سے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری ایک لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اور فرماتے ہیں زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ اس سے پوچھا جب کہ بھی تمہارے پاس کوئی ہے مہر دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بہت غریب آدمی ہوں۔ جب کچھ بھی نہیں نکلا اس کے پاس تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس تمہیں کوئی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا مجھے فلاں 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 صورتیں یاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا اس شخص سے تمہارا نکاح ان صورتوں کے عوض کر دے کہ یہ تمہیں وہ صورتیں یاد کروا دے؟ تو اس عورت نے اس کو قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کروا دیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم اسی سے ڈرتے رہو، اسی سے ڈرو۔ تو یہاں پر پھر وہی بات اصل میں کی جا رہی ہے کہ صرف اسی سے ڈرنے سے مراد ایک تو یہ، ہاں اس میں ایک اور اہم نقطہ جو کیونکہ پچھلی آیت میں آیا ایّا فرحبون کہ اسی سے ڈرو، اور یہاں پر بھی ایّا فتقون اسی سے ڈرو۔ تو کیا جب انسان کو کوئی اندھیرے میں جائے یا کوئی شیر یا کوئی ایسا موذی کوئی چیز ہے یا بڑی خطرناک کوئی جانور ہے تو کیا اس سے انسان ڈر جائے تو کیا یہ اس کے خلاف ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، تو کیا یہ ایسا ہے؟ تو نہیں، یہ نیچرل خوف ہے، یہ ایسے خوف ہے جو نیچر کی طرف سے قدرتی طور پر ایسی چیزوں سے خوف کھانا، یہ اس میں کوئی حرام اور حرمت نہیں ہے۔ یہاں پر اصل میں جس چیز سے خوف کھانے کی بات کی جا رہی ہے وہ وہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے سامنے غیر اللہ ہوں تو آپ ان سے ڈرو لیکن اللہ سے نہ ڈرو۔ آپ کہو کہ اچھا میں یہ ایسا کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے رسول کا حکم ہے، تو اگر آپ نے لوگوں کا خوف کیا اور اللہ کا خوف نہ کھایا تو اصل میں یہاں پر اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اور دوسری یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے، اور یہاں پر جس میں اس کا بھی میننگ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو تھوڑے سے عوض کے بدلے نہ فروخت کرو۔ وہ یہ کہ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ سب موجود تھا اور موجود ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت حق ہے اور پیارے رسول آنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے دنیاوی نفع، سلطنت اور اپنی حکومت کے لالچ میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو یہ اصل میں اس کے زمرے میں بھی ہے کہ آپ یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو اور اللہ سے ڈرو، یعنی تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ تمہارے سامنے یہ سب کچھ حق آپ کے سامنے ہے کہ یہ اللہ کے رسول جو ہے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور تمہیں صرف اپنی سلطنت کی پرواہ ہے، تمہیں اپنی حکومت کی پرواہ ہے، اپنی چودراہٹ کی پرواہ ہے،
اور تم کہتے ہو کہ ہم کہیں نیچے نہ ہو جائیں اور ہمارا دین نہ جاتا رہے، اور تم نے جو اپنے مجاور بنے بیٹھے ہو جن جگہوں کے وہ نہ ہاتھ سے نکل جائے، تم حق کی بات کو کہتے نہیں ہو۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ہمارے دین کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں ان کو صحیح حدیثوں کا پتہ ہے، قرآن کریم کی صحیح باتوں کا پتہ ہے، نصوص کا پتہ ہے، قرآن و حدیث ہم سے بہت زیادہ وہ پڑھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں اور نہیں بتاتے، اور یہ دنیا کے بدلے میں، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں آخرت کو، یعنی آخرت کو بیچ دینے کے برابر ہے۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ، گڑبڑ کرو، مکس کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو۔ پھر ایک نئے انداز سے اصل میں وہی بات کی جا رہی ہے، یعنی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی جا رہی ہے، آپ کے اس قرآن اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی بات بار بار کی جا رہی ہے مختلف انداز میں۔ یہاں پر پھر یہی بات کہی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہاں پر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو اس چیز سے باز رکھا جا رہا ہے کہ یہ دین اسلام کے اندر جو بددینی کو داخل نہ کرے، کیونکہ بہت سی، آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہوگا، اسرائیلی روایات، کہ ہمارے دین کے اندر بہت سی ایسی خرافات، بدعات اور اسرائیلیات کو داخل کر دیا گیا، اور جن میں سرغنہ یہی ہے۔ شروع میں آپ شیعیت کو لے لیجئے کہ ابن سبا جو ہے وہ ایک ایسا شخص بن کے یہودیت سے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے کہ جس کا مطمع نظر ہی یہ ہے، جس کا نظریہ ہی یہ ہے کہ اسلام کے اندر جاؤں گا، وہ یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اڑتا ہے، مسلمانوں کے اندر آتا ہے، اور وہ اپنے دین کو، یعنی ایک تو وہ منافقت کرتا ہے، یہ بھی ہے اس کے اندر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی وہ اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتے ہیں، دیندار، اچھے نیک لوگ، لیکن اصل میں کیا ہیں، بددین لوگ۔ اس نے آ کر، یعنی فتح الباری کے اندر یہ لکھا ہے، اس نے آ کر کہا، یعنی ان لوگوں کو اس نے یہ نظریہ بنوا دیا، اور لوگوں نے زبان کے ساتھ یہ کہا کہ انتا ربنا، کہ تو وخالقنا ورازقنا، یعنی ان لوگوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ جیسے آج کے لوگ صرف کہتے ہیں کہ ہم تو صرف دعائیں کرتے ہیں، نہیں، ان لوگوں کو اس نہج تک یہ لے گیا، بددینی کے اس لیول تک یہ لے گیا کہ وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتا ربنا، تو ہمارا رب ہے، صرف رب ہی ہو تو چلو، رب کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے پالنے والا، کہ اچھا تو ہمیں دیتا ہے کھانا، کھلاتا پلاتا، اس کے کوئی معنی لیے جا سکتے، تعویل کی جا سکتی ہے۔ وخالقنا ورازقنا، تو خالق بھی کرنے والا ہے، یعنی سچا رب مان لیا، اس کا اصل رب جس نے خلق کیا ہے، تخلیق کی ہے، یعنی اس حد تک۔ تو یہ ہے کہ تم حق کے اندر باطل کو اس طرح مکس کر کے پیش کرو، اور آج بھی بہت سے کئی علماء اس طرح کرتے ہیں کہ جی بہت اچھے اچھے ان کے درس ہیں، بہت زبردست باتیں ہیں، اب 99 منٹ سمجھے 1 گھنٹے کا ایک پروگرام ہے، اس میں 1 منٹ کی درمیان میں ایک بات ایسی مکس کر کے کریں گے جس میں بددینی ہوگی، باقی ساری باتیں قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہوں گے، لگے گا جیسے یہ دیکھو بندہ یہ تو قرآن و حدیث کی دلیل دیتا ہے، یہ تو قرآن و حدیث کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور آخر میں درمیان میں کوئی اس کا ایک خفیہ پروپیگنڈا ہے، خفیہ اس کے اندر ایک بات ہے، اور وہ درمیان میں ایسی اس کے اندر مکس کرے گا کہ ایک عام ذہن جس کو دین کا پتہ نہیں ہے اس کو ویسے ہی مان لے گا کہ اچھا اتنی ساری باتیں اس نے جو کی ہیں اس کے اندر یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے حق کے ساتھ باطل کو مکس نہ کرو، ان کو گڑبڑ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاؤ نہ۔ اور ان سے یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ ان کے پاس جب جاتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے بہت سے مسائل کے لیے کہ اچھا آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے دینہ ابراہیمی کے چیمپئن یہی بنتے تھے، تو ان کے پاس جب یہ جاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ ہمیں مشورے دیں، کیا سوال پوچھے جائیں، یا کہف کے بارے میں سوال، اور یہ سارے سوال ہی نہیں لوگوں نے مشورے دیے تھے کہ یہ جا کے پوچھو۔ تو ان کے پاس جب آ کے جب پوچھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ دین اسلام کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح، نبی بھی صحیح ہے اور دین بھی صحیح ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، یہ امیوں کے نبی ہیں، یعنی بات کو حق بھی بیان کر دیا، ساتھ باطل کے ساتھ مکس بھی کر دیا، یہ ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ نہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو، آف کورس، یعنی وہ بہت زبردست جانتے تھے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ایک ایک چیز کی نشانی انہیں معلوم تھی کہ یہاں پہ آئیں گے، یہ والے درخت ہوں گے، اور وہاں پہ یہ چیزیں، اور جو حضرت سلمان فارسی کیسے پہنچے تھے، ان کے پاس یہ ساری نشانیاں انہوں نے سیکھی تھی انہیں یہود و نصارہ سے، کہ اچھا ایک ایسا علاقہ ہوگا، وہ علاقہ اس طرح کا ہے، اس میں یہ درخت ہوں گے، اس طرح کی جگہ ہوگی، اس طرح کی زمین ہوگی، اور وہ پہچانتے پہچانتے ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہ مدینہ منورہ میں آ کے، اس زمانے میں وہاں پہ آ کے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے وہاں پہ آ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اتنی نشانیاں پتہ تھی، انتم تعلمون، تم جانتے ہو سارا کچھ۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور یہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ابھی بھی موقع ہے، تم ایمان لے آؤ. اور یہ جو مدینے میں یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ البقرہ ہی کی شروع کی آیات میں، جن کے بارے میں یہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، یہ جو بیوقوف ہیں. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں جو ایمان لے آئے ان نبی کے اوپر. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم انہی کی طرح یعنی ان کے ساتھ باقی مصلاۃ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکات اور زکات دو، وارکعوا مع الراکعین اور یہ جو رکوع کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ رکوع کرو. یہ جو تم نے علیحدہ مسجدیں بنا رکھی ہے نا، یہ جو تم نے علیحدہ اپنا دین ابراہیمی ابھی بھی لے کے بیٹھے ہو جس میں تم نے خود ہی چینجنگ کر لی ہے، اس کو چھوڑو اور آ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو اور زکات دینے والوں کے ساتھ زکات دو. تو یہاں پر زکات سے مراد ایک اور بھی چیز لکھی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ زکات سے مراد اطاعت اور اخلاص ہے. اور کیونکہ زکات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا. یعنی تم اپنے آپ کو پاک کرو، یعنی تم نے یہ جو ایک پاکی کو چھوڑ کے، یعنی پاکی بھی کیا ہوتی ہے؟ یعنی امپیورٹی سے پیورٹی کی طرف آنا جو ہے یہ پاکی ہے. کیونکہ انہوں نے، اور پیچھے بات کی پچھلی آیت میں کیا کی؟ تلبس الحق بالباطل، یعنی انہوں نے دین کو بھی امپیور کیونکہ کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت اس لیے زکات کی بات کرے کہ آپ پیور ہو جاؤ، اپنے دین میں جو صحیح باتیں صرف اس کے اوپر آؤ. اور تمہارے دین میں صحیح باتیں کیا ہیں؟ کہ اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر تم ایمان لے کے آؤ، اس میں لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آ جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور اس حوالے سے بعض مفسرین نے تو یہاں پر یعنی اس آیت کے اوپر ورکعوا مع الراکعین کے اوپر آیت پر انہوں نے یہ دلائل دیے ہیں کہ اس سے فرض نماز جو ہے اس کو یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے فرض ہونے اور واجب ہونے کے اوپر اشارہ ہے. یعنی فرض نماز جو ہے اکیلے پڑھنا درست نہیں ہے. ورکعوا مع الراکعین کہ اس کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، جیسے پیچھے بھی مثال بیان کی کہ جب لوگ آ کے ان سے پوچھتے تھے کیا یہ نبی سچے ہیں، کہتے تھے ہاں بالکل سچے ہیں، جاؤ ایمان لے کے آؤ. تم کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ امیوں کے نبی ہیں. یعنی اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور بات جو انہوں نے کی، اس کے والے سے اللہ رب العزت یہ بھی بات کر رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تم اچھی باتیں بتاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور تم اپنے آپ کو اس سے باز رکھتے ہو، بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اور حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو. یعنی کیا مطلب کہ کتاب کو پڑھتے ہو تو کتاب میں تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ جو نہیں کرے گا یعنی جو کہتے ہو وہ کیوں نہیں کرتے. اس کے اوپر اور بھی قرآن مجید کی اور بھی دلائل ہیں اور بھی آیات ہیں کہ جو تم کہتے ہو وہی کرو. تو اس حوالے سے قرآن کریم میں ہے تو تم قرآن میں اور اپنی کتابوں میں یہ سارا کچھ پڑھتے ہو کہ جو تم کہتے ہو اسی کو تم نے کرنا ہے. افلا تعقلون اور تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی تمہیں خود یہ سینس بننی چاہیے کہ جو تم کہتے ہو اس کے اوپر عمل کرو. تو اس حوالے سے ایک بہت جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ وہ ہے ہم جیسے مبلغین، واعظین، دائی جو دعویٰ میں کا کام کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دوسروں کو، تو سب سے پہلے اب ہمارے لیے جو خطرناکی جو ہے نا شروع ہوتی ہے. اور میں آپ سب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی دعا کو قبول کرے. آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ جو میں یہاں پر بیان کرتا ہوں اس پر میں عمل کرنے والا سب سے پہلے میں بنوں. تو یہاں پر ان کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو فوقیت دیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی اس کے اندر اس دائرے میں لے کے آئیں کہ ہمارا سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ ہم جو بات کہیں اس کے اوپر عمل کریں. لیکن یہاں پر اس کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں وہ بھی سمجھنے چاہیے کہ کیا یعنی جو ایک یہ ضعیف روایات میں کچھ میں یہ ہے کہ انسان جب تک خود نہ عمل کرتا ہو وہ کسی کو نہ کہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کی دلیل یہ آیت خود ہے. یہ آیت خود اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات سے نہیں روکا کہ تم لوگوں کو نیکی کو کم کیوں دیتے ہو،
بلکہ روکا یہ ہے کہ نیکی کا حکم تو تم دیتے ہو اور دیتے رہو، خود تو کیوں نہیں کرتے؟ یعنی خود نہ کرنے کے اوپر اصل میں ڈانٹ ہے، ڈانٹ نیکی کا حکم دینے کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ خود نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک ہم نے معروف اپنے پاس سے مشہور بنائی کہ جی ایک بندہ آیا، اس نے گڑ کھاتے تھے اور اس نے کہا اچھا میں نیکسٹ کل بتاؤں گا کیونکہ آج میں نے بھی گڑ کھایا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں کچھ ہے اپنے پاس سے مشہور کی، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں دوسری طرف ہے کہ بے شک ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ جو بات ہم کرتے ہیں بطور دائی، بطور مبلغ، وہ بات ہمارے اپنے اوپر بھی آئے اور وہ سب سے پہلے اپنے اوپر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم بھی دیں، اور جو نیکی کرتے ہیں وہ اس کا حکم دیں، جو نہیں کرتے اس کا بھی حکم دیں۔ کیونکہ اگر آپ نے ایک تو نیکی نہ کی اور دوسرے کو بھی نہیں کہا تو کیا ہوا؟ آپ نے دو اجروں سے محروم ہو گئے۔ یعنی ایک تو خود نیکی نہیں کی، دوسرے کو بھی نہیں کہا، دو اجر گئے۔ اور دوسرا شخص کیا کرتا ہے؟ وہ خود نیکی نہیں کرتا لیکن دوسرے کو کہتا ہے، تو اس سے کم آدھا حصہ پا لیا ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی بیان کیا ہے، تفصیلی ایک معاملہ ہے وہ یہی کہ ہمیں اس میں یہ معاملہ رکھنا چاہیے کہ اپنی پوری کوشش کریں جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کریں۔ لیکن اگر آپ نے فوری طور پر، جیسے میں آپ کو اگر نماز فجر کی نماز کی بات کروں تو ہو سکتا ہے میں نے آج فجر کی نماز نہ پڑھی ہو مثال کے طور پہ، تو مجھے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بھی نہ کہوں، میں آپ کو کہوں، اور آئندہ میں اپنے آپ کے اوپر مزید زیادہ، ایک صحابی ہیں انہوں نے یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تو اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے ان کو اپنا دشمن بنا دو، لیکن اس کام میں اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ رکھو، یعنی اپنے اس سے بھی زیادہ دشمن بنو پھر۔ یعنی اگر تم خود اس کو نہیں کرتے، جیسے ہم ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے جو لوگ نیکی کے کام نہیں کرتے، جو لوگ دین کے اوپر پراپر طریقے سے عمل نہیں کرتے، ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے، نہ ہی سمجھنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو پھر اس سے بھی زیادہ، یعنی اسٹرکٹ، اپنے اوپر اس سے بھی زیادہ اسٹرکٹنیس ہونی چاہیے کہ ہم اپنا اس سے بھی زیادہ اچھا محاسبہ کریں، ہم اپنے اوپر اس سے بھی زیادہ کڑی نظر رکھیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کے اوپر ہماری نظر ہو۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، جیسے سورۃ العصر میں بھی اللہ رب العزت نے خسارے میں سے نکلنے کے 4 فارمولے بتائے ہیں۔ ایمان لے کے آؤ، نیک عمل کرو، اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کرو، حق کی تاکید کرو اور صبر کی تلقین کرو۔ تو یہ چاروں کے چاروں اگر ہیں تو آپ خسارے سے باہر ہیں، ورنہ خسارے سے باہر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور طلب کرو تم اللہ کی مدد کو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور یہاں پر صبر اور نماز دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں بھی یہی ملتا ہے، صحابہ کرام نے یہی روایات ہم تک پہنچائی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان پر کوئی غم، پریشانی، تکلیف ہوتی، اسی وقت وہ صبر اور نماز کا کو اپنا ساتھ نہ چھوڑتے، اور فوری طور پر نماز میں آپ ان کو دیکھتے۔ سورج گرہن لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بھاگ کے نماز کے لیے گئے۔ بارش آئے ہیں، ڈر گئے ہیں کہ کسی پچھلی قوموں کے اوپر بادل آتے تھے تو کہیں عذاب کے بادل نہ ہوں، مشکل آئی، نماز کے لیے فوراً گئے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خندق کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں مصروف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بدر کی رات کو ہم سب سو گئے، اللہ کے پیارے رسول ساری رات کھڑے رہے اور نماز اور دعا کرتے رہے۔ یعنی جب بھی کوئی مشکل، تنگی، پریشانی آئے تو صبر کرنا ہے اور ساتھ نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، اور نماز کے اوپر مزید آنا ہے۔ جبکہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، وہ جی 2 دن سے نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ بچہ ہسپتال سے داخل ہے، مطلب پریشانی، مصیبت آئی، ہم نمازوں سے دور ہو گئے۔ ان کے اوپر پریشانی آتی، نمازوں کے قریب ہو جاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو خبر ملی کہ ان کا بھائی فوت ہو گیا، وہیں پہ اونٹنی کو سائڈ پہ لگایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد یہی آیات پڑھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر بھی کیا، اس پہ روئے چلائے نہیں ہے، اور ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا ہمارے سامنے طرز عمل موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے طرز عمل موجود ہے کہ ہمیں کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ ایک تو پہلا کام کیا کرنا ہے، وَاسْتَعِینُوا، یہاں پر ایک یہ بھی ہے، یعنی جس کو بھول گئے، وَاسْتَعِینُوا، سب سے پہلے اللہ سے طلب کرنا ہے، نمبر 1۔
یعنی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العزت سے، کسی اوروں کے دروں پہ نہیں جانا. یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ جب بھی مدد کی ضرورت پڑے فلانے کے پاس جاؤ، اس کے ذریعے سے مجھے میرے پاس آؤ. نہیں، ایسا کچھ انڈائریکٹ وے نہیں ہے. ڈائریکٹ وے اللہ رب وَاسْتَعِینُوا، میرے سے مانگنا ہے تم نے. کیسے؟ بالصبر. پہلے سب سے کیا کرنا ہے؟ یعنی اس میں ہیسٹ نہیں ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں سکون ہونا چاہیے، اس کے اوپر اطمینان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد صلاۃ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی. اور نماز بذات خود دعا ہے، نماز پوری کی پوری دعا ہے، اس کے اندر بھی دعائیں، اس کے بعد میں بھی دعائیں ہیں. اور نماز سے پہلے بھی جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں معلوم ہے کہ اذان سے لے کر اقامت تک کے درمیان میں بھی دعا ہے. یعنی نماز کا پورا ہے ہی دعا ہے. تو اس سارے حصے کو ہمیں دعاؤں میں، یعنی یہاں پر دعاؤں کو یاد رکھنا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یہ جو ہے، یہ سب، یہ دونوں جو چیزیں ہیں، لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت البتہ بڑی ہیں. اس کے دو میننگ ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، پہلی ایک میننگ دیکھتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بہت بڑا ہے. کیا؟ یہ صبر اور نماز کس کے لیے بہت بڑا ہے؟ الا سوائے علی الخاشین، خاشین کے، یعنی خاشین کے لیے یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں. خاشین تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ان کو تو بلکہ نماز اور صبر میں سکون ملتا ہے. آپ ان کو کسی بھی حالت میں دیکھیں، آپ ان کے گھر میں کوئی بڑی سی بڑی آفت آ جائے، وہ الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی ان کو تو اس میں کوئی تنگی نہیں محسوس ہوتی، ان کے لیے یہ تو بڑا آسان ہے. اور بلکہ ان کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ یار ہم صبر کا موقع ملا ہے، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں آزمایا، ہمیں اس قابل سمجھا، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے سامنے مجھے پھر اللہ رب العزت نے نماز کے لیے بلا لیا، اللہ نے مجھے پھر یہ توفیق دے دی ہے کہ میں نماز پڑھوں. ان کے لیے یہ اس طرح سے بڑی چیز ہے. اور دوسری طرف یہ ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. کن کے لیے؟ الا سوائے علی الخاشین، یعنی خاشین کو چھوڑ کے ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی بوجھل ہے، بہت بڑی چیز ہے. جیسے بہت بڑی چیز پہاڑ رکھ دیا جائے. یہ منافقین کے لیے، کفار کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، اور ہماری امت میں سے اگر دیکھا جائے تو یعنی جو سست اور منافق لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے نماز. سب سے بڑا کام ہی، سب سے مشکل کام ہی نماز. پوچھ لیں کیا کرتے ہیں وہ؟ جی بہت اچھے اخلاق ہیں ان کے، بولتے بہت اچھے ہیں، جی بہت اچھا ہونا چاہیے ہمیں، اخلاق کے میسج ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، جدھر بیٹھتے ہیں اخلاقیات کی دعوت دیتے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا، اخلاقیات کی دعوت ختم نہیں ہوتی، نماز ختم ہو جاتی ہے باہر. یہ نماز کی طرف نہیں جانا، نماز پورے معاملے میں ہے ہی نہیں. اور ایک دوسرا گروہ ہے جن کو ہم صوفیاء کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ان میں جو نیک ہیں اللہ رب العزت کی رحمت پائیں. لیکن ایک گروہ ان میں سے جو جھوٹے لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ نماز کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں. ساڑھے تین نماز ہی نہیں ہے ان کے اوپر، نماز ویسے ہی فرض نہیں ہے ان کے خیال میں، وہ نماز سے ویسے ہی بری و ذمہ ہے. تو یہ بے شک جو خاشین ہے صرف ان کے لیے آسان اور سہل ہے نماز اور یہ صبر. اور جو خاشین کے علاوہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، خاشین سے مراد کیا؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ. جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو قیامت کے دن جن کو کھڑا ہونے کا یقین ہے وہ تو ڈرتے ہیں، اور جن کو یقین نہیں ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اور وہ نماز کی بھی کوئی پابندی نہیں کرتے اور کبھی صبر نہیں آزماتے. اور اصل میں اب صبر کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صبر اصل میں ہے کیا، کیونکہ صبر کی یہاں پر نماز سے بھی پہلے بات آئی، یعنی نماز کو بعد میں ذکر کیا گیا، صبر کو پہلے ذکر کیا گیا. اور وہ صبر کیا ہے کہ روزہ رکھنا یہ بھی صبر ہے، روزے کو خود رکنا اور صبر کرنا کہا گیا ہے، اور اسی لیے رمضان کو بھی صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح گناہوں سے رک جانا یہ بھی صبر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، اور مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر. ایک تو یہ ہے کہ جب مصیبت کوئی آ جائے، کوئی گناہ آ جائے تو اس پر صبر کیا جائے. یعنی گناہوں سے صبر کیا مطلب؟ گناہ کیا ہی نہ جائے، یعنی گناہ سے رک جائے. صبر کا مطلب کیا؟ رک جانا، یعنی جب گناہ کرنے کو دل چاہے رک جائے تو یہ صبر ہے. مصیبت آئے تو رونے پیٹنے سے رک جائیں، اللہ کی وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ صبر ہے. ایک یہ. اور دوسرا انہوں نے ارشاد فرمایا، اور یہ صبر پہلے، اور دوسرا کیا ہے؟ گناہ، بلکہ پہلا ایک مصیبت کے وقت صبر، اور دوسرا انہوں نے ارشاد فرمایا گناہوں کا صبر. اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور یہ جو بعد والا ہے یہ پہلے سے زیادہ اچھا ہے، یعنی گناہوں کے ارتکاب پر صبر، یعنی گناہوں پر رکے رہنا، گناہ نہ کرنا جو ہے یہ پہلے سے زیادہ بہتر صبر ہے. قرآن کریم میں صبر کے حوالے سے جو ہے تقریباً 103 آیات ہیں. اللہ رب العزت نے 103 آیات میں صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور صبر اور اہل صبر کی اہمیت، فضیلت اور مقام، مرتبہ اور صبر کی ترغیب اور تاکید پر یعنی یہ آیات اللہ رب العزت نے اتاری ہیں.
اور اس حوالے سے آپ کے سامنے میں پہلے رکھ چکا ہوں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل صبر کے حوالے سے کیا تھا۔ تو صبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کے بہت بڑے اجر و اجر بھی بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت جیسے ارشاد فرماتا ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح سورۃ المومنون آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون، کہ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ فائز ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت قیامت والے دن کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صبر کی اقسام کے حوالے سے حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو 3 اقسام میں بیان فرمایا ہے۔ اور ایک یہ کہ صبر علی المصیبہ، کہ مصیبت کے وقت انسان صبر کرے، کہ جب مصیبت اس پر پڑے تو اس پر صبر شکر کے ساتھ مصیبت کو ختم ہونے تک یعنی اس پر صبر کرے اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت سے چاہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ لا باس طہورا انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تم بیمار ہو گئے ہو تو لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، طہورا انشاءاللہ، تمہیں پاک کرنے والے، یعنی اس کی بنا پر اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ صبر کرو، تم اس پر رکے رہو اور تم اس پہ اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کرو کہ بھی میں ہی، یعنی ہمیشہ بیماریاں مجھ پہ آتی۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ساڈے تے ہی آنی ہیں ساری بیماریاں، ایک گھر میں بعض کا ایک کے بعد دوسرا بیمار ہو گیا، باپ بیمار، پھر بیٹا بیمار، پھر فلاں بیمار، یا ایک بیماری گئی تو دوسری آ گئی۔ اللہ رب العزت آپ کا امتحان ہے، آپ کے درجات بلند کرے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ آپ جنتوں کے وارث بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ آپ کے اندر کوئی اچھے اعمال نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی طریقے سے چاہتا ہو کہ آپ کے گناہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ہر مصیبت کے اوپر صبر کرنا جو ہے یہ پہلی قسم ہے۔ دوسرا صبر علی الطاعہ، یعنی اللہ کی اطاعت پر صبر، کیونکہ جب آپ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کی طرف جاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ریزسٹنس کبھی کیا ہے؟ ٹائم نہیں ہے تو جی دعوت سینٹر جانا پڑے گا، درس پہ جانا پڑے گا، ٹائم نہیں ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف صبر، یا پھر نمازوں میں یار بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، یا اس ٹائم میں اگر یہ کام کر لوں تو زیادہ اچھا ہے، یا اسی طرح یعنی اگر آپ نیکی کے کام کریں لوگ کیا کہیں گے۔ تو ان سب نیکی کے کاموں کے اوپر کوئی نہ کوئی ریزسٹنس شیطان آپ کے راستے میں آتا ہے، اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے اور نیکی کے کام پہ ڈٹے رہنا ہے، یعنی نیکی پہ لگ گئے تو آپ پیچھے نہیں ہٹنا، لوگ جو مرضی کہتے رہے۔ تو یہ بھی اصل میں صبر کی ایک قسم ہے۔ اور تیسری صبر علی المعصیہ، کے گناہوں کے اوپر صبر، یعنی جب بھی گناہ آپ کے سامنے آئے تو اس سے رک جانا۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کبھی اس طرح، تو انہوں نے کہا کہ یہ گناہ نہ کرنے کے اوپر کیسے ثواب ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کر لیتے تو گناہ ملتا؟ انہوں نے کہا ہاں ملتا۔ تو انہوں نے کہا اگر نہیں کرو گے تو پھر ظاہر اس کا ثواب ملے گا، نہ کرنے کا، رک جانے کا بھی ثواب۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی اگر ایک بندہ رات کو کوئی فضول کام کرنے کی بجائے غلط ملت فلمیں دیکھنے کی بجائے سو جائے، ثواب ملے گا، گناہ ملے گا؟ وہ غلط کام سے بھی رکا ہے، ٹھیک، نیکی کے لیے، یعنی وہ اللہ رب العزت کی اس اطاعت کے اوپر بھی کہ رات کو آرام سے سوئے، اور جس حالت میں رات کو یعنی رات کے پہلے پہر میں کیا یعنی اب وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور سو جائے، اذکار کر کے سو جائے، تو ظاہر ہے وہ نیکی کی طرف بھی آیا، یعنی بہت سے فوائد اس نے حاصل کیے، تو اس کو فوائد انشاءاللہ وہ مل کے رہیں گے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ الذین، اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں پہلے بات آئی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، خاشعین کی بات کی گئی، یعنی ایک اور گروہ کی بات کی گئی، خاشعین، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ غور کیجئے، پہلے بنی اسرائیل کو کیا کہا جا رہا تھا؟ بار بار فرحبون، فتقون، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور بعد میں یہ ڈرنے والوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ان کا فائدہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ڈرو گے اللہ سے تو فائدہ تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم اللہ کا صبر اور استقامت اور نماز اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہے، اگر تم یہ کر لو گے تو بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن اس کو جانتے کون ہیں؟ خاشعین، اور وہ خاشعین کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ خاشعین کون ہوتے ہیں۔ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے مل کے رہنے والے ہیں، یعنی قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، اسی سے تو خشیت پیدا ہوتی ہے، اسی سے تو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں رکھتے وہ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ خاشعین بھی نہیں ہیں۔
اور اللہ کا جو خشوع اور قیامت کا جو خوف ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت سے لوگوں کو اگر آپ صرف یہ لالچ دے کہ اچھا فجر کی نماز میں اٹھو گے نا تو آپ کو 50 ریال ملیں گے یا 100 ریال ملے گا, تو یا فرض کریں کسی کو کہیں کہ 1 لاکھ ریال ملے گا, تو جو ملینئر ہے اس کو 1 لاکھ ریال کا کیا, وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھے کیونکہ ملینئر ہے, وہ تو بلینئر ہے. یعنی جو آپ کو فائدہ دکھایا نا اس کا اتنا اثر نہیں بعض کا ہوتا, اور خوف کا زیادہ اثر ہوتا. اگر اسے کہا جائے کہ تم سے کوئی ریال نہیں لیا جائے گا, بس تمہیں اندر بند کر دیا جائے گا جیسے بند کیا گیا تھا, تو اگر تمہیں اندر بند کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, سارے بندے جو ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے, اچھا نماز آپ بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کسی کو کہا جائے کہ تمہاری یہ ساری دولت چھین لی جائے گی, یعنی ڈرانے کی طرف اگر لایا جائے, آپ کو یہاں سے سعودی عرب سے خروج لگ جائے گا, پھر لوگ مانیں گے. اگر کوئی کہے کہ اگر آپ عمل کریں گے نا ٹریفک رولز کے اوپر آپ کو 100 روپے انعام ملے گا, شاید کوئی بھی نہ کرے. لیکن اگر کہیں گے نا کہ ٹریفک رول کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو 3000 جرمانہ ہے, سارے رول پہ عمل کریں گے سلیش پڑے گا. یعنی جو خوف ہے اس کا ایک اثر ہے. اللہ رب العزت کیونکہ بہترین معلم ہے ہمارے, اللہ رب العزت پوری کائنات کے ہر ایک کو سکھانے والے, جیسے پچھلی آیت میں فتلقى آدم من ربہ کلمات, اللہ سے آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے تھے کہ میں کیسے توبہ کروں, میں کیا کروں, اب غلطی تو ہوگی کیا کروں. اللہ رب العزت ہمیں سکھانے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بہترین طریقہ سکھایا, کبھی ڈرانا, کبھی سمجھانا, کبھی لالچ دے کر تو کبھی خوف سے, تو دونوں طریقے سے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, کہ وہ لوگ خاشین کون ہیں, وہ لوگ جو جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے مل کے رہنے والے ہیں, وانہم الیہ راجعون, اور وہ اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں, یعنی ان کو واپس جانا ہی جانا ہے. تو بے شک یہ چیز ان کے اندر خشیت کو بڑھانے والی ہے. ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ ہم بھی انہی آیات کے اوپر عمل کریں, اللہ رب العزت کے خاشعین بندوں میں سے بن جائیں. اللہ رب العزت سے جو دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.